الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عدد ما خلق من شيء جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وآله وسلم عدد ما خلق من شيء. آج عید الاضحیٰ کا مبارک دن ہے. عید مبارک کا دن اور عید کی رات، وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، ان دونوں میں اللہ تعالیٰ جو کچھ اپنی رحمتیں برکتیں انسانوں پر برساتے ہیں، اس کا کتاب و سنت کو پڑھنے کے بعد اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا احاطہ ناممکن ہے، اس کا شمار ناممکن ہے. جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر برسا رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ذریعے اس امت پر جو کچھ برسا رہے ہیں، جو کچھ برس رہا ہے، اس کا اندازہ و شمار تو ناممکن ہے، مگر کچھ کتاب و سنت کے مطالعے سے اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں کس قدر بے پایا برس رہی ہیں. اور ارشاد یہ فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ تعالیٰ کو نہ تو تمہارے گوشت چاہیے، وَلَا دِمَاؤُهَا، اور نہ اس کو تمہارا دم چاہیے، یعنی نہ تمہارا خون چاہیے. جو قربانی میں ہم بہا رہے ہیں وہ خون بھی اللہ کو نہیں چاہیے، وہ گوشت بھی اللہ کو نہیں چاہیے. پھر یا اللہ اگر آپ کو نہیں چاہیے تو اتنی مشکلات سے ساری امت دو چار ہے. ہر آدمی ذوق و شوق سے در بدر بھاگا پھر رہا ہے. جس نے اپنی قربانی پال پوس لی اس کی تو بات ہی کیا ہے، جو پال پوس نہیں پایا بیچارہ وہ بھی کوشاں ہے بھی کسی نہ کسی راہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی قربانی کر لوں. تو اللہ عز و جل یہاں ارشاد فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ تو مجھے لحوم چاہیے، لحم گوشت کو کہتے ہیں، وَلَا دِمَاؤُهَا، دم خون کو کہتے ہیں. یہ جمع کے صیغے لائے گئے ہیں. بہت سا گوشت، بہت سے خون، یہ مجھے نہیں چاہیے. تو ارشاد گرامی ہوا، فرمایا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تو تمہارے دل کے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے، تمہارا دل جھانک کر دیکھنا چاہتا ہے وہ کیسا ہے. جب قربانی کا جانور ذبح کر رہے ہو تمہاری اندر کی کیفیت کیا ہے؟
اللہ کو چاہتے ہو کہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہو؟ برادری میں اپنی برتری جتلانا چاہتے ہو یا اللہ اور اس کے رسول کی رضا تمہیں مطلوب ہے؟ تو اس پر غور فرمائیے کہ ہمارا حال کیا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں۔ اگر کسی نے بہت کمزور جانور کیا، بہت دبلا پتلا، اور اس پر وہ شرمندہ بھی تھا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، لیکن اس کے دل کی حالت اچھی تھی، تو سمجھ لو قربانی اسی کی ہے۔ اور جس کے دل کا حال، حافظہ کر دے بار ساریاں چلے جلدی نہ، اگر اس کے دل کا حال برا تھا، وہ کچھ اور نظارہ کرنا چاہتا تھا، لوگوں کو دکھلانا چاہتا تھا، برادری کو دکھلا کر اپنی برتری ان کے سر پر سوار کرنا چاہتا تھا، تو اللہ عز و جل نے، رب محمد یہ چاہ رہے ہیں کہ میں اپنے بندوں کا دل دیکھوں، ان کا دل کیسا ہے۔ گوشت تو اللہ کو نہیں چاہیے، چمڑا بھی پھر اللہ کو نہیں چاہیے، اس کا خون بھی اللہ کو نہیں چاہیے۔ پہلے عرب کیا کرتے تھے؟ عرب کا دستور یہ تھا، جس جانور کو ذبح کرتے تھے اس کا خون لا کر بیت اللہ میں برساتے تھے، اچھال اچھال کر، اور پھر ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی تھی، پھر ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی تھی کہ آج ہم نے خون برسا دیا۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھتے تھے خون اللہ کے گھر میں برسانے کے لیے اور گوشت کھانے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو رہنمائی فرمائی، اپنے محبوب پاک صاحب لولاک سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ذریعے ارشاد فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، مجھے تمہارا گوشت نہیں چاہیے، کرو قربانیاں جتنا تمہارا جی چاہتا ہے، لحومها مجھے خون بھی نہیں چاہیے۔ تو یا اللہ پھر آپ کو چاہیے کیا؟ آپ کی منشا کیا ہے؟ آپ چاہتے کیا ہیں اپنے بندوں سے؟ اس امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، میں تو اپنے محبوب کی امت سے یہ چاہتا ہوں کہ ان کے دل کو جھانک کر دیکھوں اور یہ بہت ہی عمدہ ہو، اجلا ہو، چمک رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دل جگمگا رہا ہو، اور میری مرضی کے سوا یہ کسی کے لیے ایک بال بھی کاٹ کر کسی کو نہ دے رہے، گوشت دینا تو بڑی دور کی بات ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے زمانہ مبارک میں دو قبیلے آپس میں ضد میں آ گئے۔ پہلے ایک قبیلے نے اونٹ قربان کیا، علاقے والوں کو کہا کہ آ جاؤ ہمارے پاس سے مفت لے جاؤ، خوب کھاؤ۔ اس نے کئی ذبح کر دیے اس قبیلے نے، دوسرے قبیلے کو اچکل آئی، اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے کہا اچھا پھر ہم چھوٹے ہوئے یہ بڑے ہوئے، وہ بھی لائے اونٹ انہوں نے ذبح کر دی، ہمارے پاس سے بھی لے جاؤ۔ وہ تو حضرات صحابہ تابعین کا زمانہ تھا، حضرات اہل بیت علیہم الرضوان کا زمانہ تھا، ہمارے زمانے کی بات تو نہیں۔ گوشت ہونا چاہیے جیسا مرضی ہو، جہاں سے مرضی آئے، یہ کوئی مطلوب نہیں ہمیں، بس گوشت ہو، کھانے والے ہم ہوں۔ گوشت چھوڑ کر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور وہ فلاں قبیلے نے اونٹ ذبح کیے ہیں، اس نے تقسیم کیے، کچھ لوگوں نے لیے ہیں، کچھ وہ اور ذبح کر رہے ہیں، دوسرے قبیلے نے بھی ذبح کر دیے۔ اب آپس میں ان دونوں کی ضد ہے، وہ کہتا میرے پاس سے لے جاؤ، وہ کہتا میرے پاس سے لے جاؤ۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا یہ گوشت حرام ہے،
نہ کھانا۔ اللہ کی رضا مقصود نہیں، اپنی برتری، اپنی چڑھت مارنا چاہتے ہیں، اپنی بلندیوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی ذات کے لیے انہوں نے کیا ہے، اللہ کے لیے تو نہیں کیا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ حضرت نے یہ فتویٰ دے دیا ہے، اب تیرے بھاگے پھرے۔ وہ مفتی جس کو امام الانبیاء سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فتوے کے لیے تیار کیا تھا، اس کا فتویٰ کوئی عام تو نہیں تھا، وہ تو مولا علی کا فتویٰ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہاں رجوع، کیسا رجوع؟ بتیری بھاگ دوڑ کی۔ حضرت نے فرمایا نا، یہ مرداری ہے، حرام ہے یہ۔ وہ قبائل بھی آئے، آپ نے فرمایا نا، تم نے شراکت داری کی بنیاد پر اپنی اپنی برتری جتلانے کے لیے تم نے یہ گوشت کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا کہ یہ امت کھائے۔ مدینے والوں نے دیکھا وہ گوشت اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، بالآخر اس میں بو پیدا ہو گئی، سڑانگ پیدا ہو گئی۔ اہل محلہ، اہل علاقہ پکار اٹھے کہ اپنا گوشت اٹھاؤ، اپنے جانور اٹھاؤ، ہمارا دم گھٹا جا رہا ہے، اس بو سے ہماری جان کو پنائی ہے، لے جاؤ اٹھا کر یہاں سے۔ کھینچنے والا اس کو کوئی نہ ملتا تھا۔ وہ اپنا منہ چھپائے پھرتے تھے اس رسوائی سے کہ حضرت نے فرمایا ان سے گوشت نہ لینا، ہم تو چودھری تھے، ہمارا گوشت لینے سے منع کر دیا، ہم رئیس تھے، ہم سیٹھ تھے، ہم تو ملک تھے، وڈیرے تھے، ہمارا گوشت لینے سے منع کر دیا۔ یاد رکھو، جس گوشت کے کرنے میں کبھی بھی اگر اللہ کی رضا مطلوب نہ ہوگی وہ گوشت حرام ہوگا۔ مہمان کے لیے کرو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ نے مجھے مہمان دیا، اس کی میں نے خدمت کرنی ہے، میرا اللہ راضی ہو جائے۔ کیوں؟ مہمان کا آنا تو بڑی نعمت ہے، مہمان کو کھلانا بڑی نعمت ہے۔ حضرات اصحابہ علیہم الرضوان کا زمانہ تھا، اصحابیہ اپنے خاوند سے تکرار کرنے لگی کہ مجھے طلاق دے دے، میں تیرے گھر سے جاتی ہوں۔ اس نے کہا اللہ کی بندی، کوئی بات نہیں، کوئی تکرار نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، اور تو طلاق مانگ رہی۔ اس نے کہا بس تو مجھے چھوڑ دے۔ اس نے کہا بات تو بتا، تجھے کیوں چھوڑ دوں؟ اس نے کہا جب سے میں تیرے گھر آئی ہوں نہ کوئی مہمان آیا، نہ تجھے کوئی تکلیف پہنچی، مجھے اندازہ یہ ہوا کہ تجھ سے اللہ ناراض ہے، اس لیے میں تیرے گھر میں نہیں رہنا چاہتی، میں اس کے گھر میں چلے جاؤں گی جس سے اللہ راضی ہے۔ وہ بیچارہ گھبرا گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ مہمان آئے، دھمکے، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، کیسے حال ہے، کیسے حال ہے، آپ سنائیے کیسے ہیں، کیسے آنا ہوا؟ بھائی آج ہم آپ کے مہمان ہیں۔ میں کہا ماشاءاللہ بہت اچھا، لاؤ بھائی پکاؤ بھائی۔ میں نے کہا اب؟ اس نے کہا اب طلاق نہیں لیتی، اب تیرے گھر رہوں گی۔ یہ تھا وہ مبارک دور، جس دور کو آمنہ کے لال، عبداللہ کے چاند، سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی توجہات کے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ تیار کیا تھا۔ تو اب غور کیجئے، ارشاد کیا فرمایا؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ كَذَلِكَ، اسی طرح یوں ہی، سَخَّرَهَا لَكُمْ، سَخَّرَهَا، مسخر کر دیا ہم نے ان جانوروں کو تمہارا، تابع کر دیا ان جانوروں کو تمہارا۔ ایک جانور چھوٹ جائے بھلا کہاں قابو میں آتا ہے، وہ تو سینکڑوں لوگوں کو آگے لگا کر بھاگ جائے۔ جانور جب بفر جاتا ہے اس کی حالت غیر ہوتی ہے، آدمیوں کے قابو میں نہیں آتا۔ تو پروردگار نے فرمایا
ہم نے تمہیں جانور بھی دیے، یہ اللہ کی عطا ہے، جان ان میں اللہ کی ڈالی ہوئی ہے۔ تو ارشاد گرامی کیا ہوا؟ فرمایا کذالک، یوں ہی سخرہا، ہم نے مسخر کر دیا اس کو، لکم، تمہارے لیے، لتکبروا اللہ، تم تکبیریں پڑھو ان پر، اللہ کی بڑائی بیان کرو، چھری پکڑو، وہ تمہارے تابع ہے۔ بس تھوڑا سا باندھا وہ بیچارہ ایسے لیٹ جاتا ہے آرام سے کہ آ جاؤ، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ کمزور آدمیوں کو کہتے ہیں مولوی جی، میاں جی آ جاؤ، حضرت صاحب آ جاؤ جی، تکبیر پڑھ دو۔ وہ بیچارہ بیٹھتا ہے، اس پر تکبیر پڑھتا ہے، تو اس کو کیا اندازہ کہ یہ جانور کس طاقت کا ہے؟ جنگل کو بھاگ جائے کون پکڑ کر لائے گا؟ اس کو اپنی بھی تو کرنی ہے۔ شاہ جی دا سلام سن رہا ہے بھائی، یہ کوئی ہو رہا ہے۔ لِتُكَبِّرُوا اللہ، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، ہم نے تمہاری رہنمائی کی ہے، تمہیں ہدایت دی ہے۔ کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ شکر کیا ہے؟ جانور اس کے، بندہ اس کا، پیسے اس کے، مال اس کا، ملکیت اس کی، جان اس کی، تم نے تو فقط ذبح ہی کرنا ہے اس کے امر پر کہ بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو آج کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، اور بے شمار خوش نصیب لوگ ہیں جو ہم سے کچھ علاقے دور ہیں، وہ اب سے پہلے قربانیاں کر چکے۔ تو اس کا اندازہ کون کرے گا کہ یہ اللہ کی نعمت اس نے ہم پر کس طرح برسائی ہے، یہ اللہ کی نعمت کس بنیاد پر ہم پر برسی ہے۔ اگر ہمارے کرتوت کی بنیاد پر ہو، ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہو، ہمارے اخلاق کی بنیاد پر ہو، پھر تو باتیں جھوٹ 100%۔ اور اگر اللہ کے فضل کی بنیاد پر ہو تو یہ بات ہے 1,00,00,000% درست۔ یہ اسی کا فضل ہے، اس نے برسا رکھا ہے۔ اس مہنگائی کے ان حالات میں ساری امت پس رہی ہے، خصوصاً ہمارا ملک پسا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کے جذبات بھاگے دوڑے پھر رہے، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ ہاتھ لگا دے، چلو میں بھی قربانی کر لوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان جذبات کو اپنے فضل و احسان سے اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے منظور فرمائے، اور ہماری قربانیوں کو بھی میرا اللہ قبول فرما لے۔ جو ادا ہوئی وہ بھی قبول ہوں، جو ابھی ادا ہونی ہے، کیوں 3 دن قربانی کے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرمائے۔ کہہ دو آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔